اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ. تو آج ہم ایک اور ٹاپک پڑھیں گے. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انٹروڈکشن آف ریڈیالوجی. اس میں ہم نے بہت سے ٹاپک پڑھے اور اب ہم یہاں آئیں گے ریڈیشن انجری. ٹھیک ہے, تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دا فرسٹ ایکس-رے انجری occur when the clients daily suffer or several X-ray burn and required amputation of both arms. He died in 1904. پہلے جو ایکس رے انجری ہوا تھا تو وہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کلیرنس ڈیلی. وہ اس میں سفر تھا, مبتلا تھا. ٹھیک ہے. اس کو کیا ہوا تھا, اس کو ایکس رے برن ہوا تھا. ایکس رے برن مطلب وہ ایکس رے میں برن کا مطلب ہے زیادہ لگنے سے. ٹھیک ہے, زیادہ لگنے سے اس کو ہوا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ پھر کیا ہوا تھا, اینڈ ریکوائرڈ امپوٹیشن آف بوتھ آرم, اور بعد میں اس کے دونوں ہاتھوں کو کیا کیا, امپوٹیٹ مطلب کاٹ دیا گیا. اور ہی ڈیڈ 1904, اور وہ 1904 میں وفات پا گئے. ٹھیک ہے. یہ ایک سینٹنس کلیئر ہو گیا. اس سینٹنس کا سمپل مطلب ہے کہ ایک آدمی تھا, اس کو ریڈیشن انجری لگی تھی اور بعد میں اس کا انجری کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے. وہ 1904 میں ڈیڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا, ریڈیشن انجری occur very frequently in the early year, usually taking in the form of skin damage, loss of hair and anemia. پہلے جو سالوں میں ریڈیشن جو تھے نا, یہ بہت فریکوینٹلی بار بار آتا تھا. کس کے فارم میں؟ اس میں اسکن ڈیمیج ہوتا تھا, ایلوفیشیا ہوتا ہے. ایلوفیشیا مطلب اسکن جو ہے نا وہ لاس ہو, ہیئر جو ہے نا ہیئر لاس ہوتا تھا. اینڈ انیمیا, اور خون کی کمی بھی آتی تھی. بعد جو سینٹنس آتا ہے, فزیشین اینڈ پیشنٹ ویری فریکوینٹلی انجرڈ ڈیو ٹو دا لو انرجی آف ریڈیشن اینڈ لانگ ایکسپوجر ٹائم نیڈ فار دا ایکسیپٹیبل ریڈیوگراف. اینڈ 1910. اس کا مطلب ہے جملے کا کہ 1910 میں جو تھا نا, فیشن اور جو ڈاکٹر تھا وہ اس کو فریکوینٹلی انجری ہوتی تھی, بار بار انجری ہوتی تھی. یہ کس لیے ہوتی تھی؟ اس لیے ہوتی تھی کہ اس ٹائم میں جو تھا ریڈیشن تھا لو انرجی میں تھا, اور جب ہم ایکسپوز لیتے تھے تو لانگر ٹائم لیتے تھے نا, تو اس میں جو تھا تو ایکس رے بہت زیادہ آتا تھا اور ایکسیپٹیبل ریڈیوگراف کے لیے. ٹھیک ہے. تو بہت ٹائم تھا تو ایکس رے ڈینجرس تھی اس ٹائم پر. ٹھیک ہے. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تھا ہم ڈاکٹر جب ایکس رے کرتا تھا تو لانگ ٹائم کے لیے کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں لو انرجی ایکس رے تھی تو بہت زیادہ پلٹی تھی. ٹھیک ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے ایکسیپٹیبل ریڈیوگراف کے لیے. These acute injury began to be controlled as harmful effect were investigated largely due to the introduction of the Coolidge tube and smoke transformer. اس کا سمپل مطلب ہے کہ جو اس انجری کو کنٹرول کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے انویسٹیگیٹ شروع کیا, اور انویسٹیگیشن میں اس نے اس انجری کو کنٹرول کرنے کے لیے کولاج ٹیوب اور اسموک ٹرانسفارمر کو ڈیولپ کیا, اور اس طرح یہ انجری ایوائڈ ہو گیا. اب اگلا سینٹنس, لیٹر اٹ واز دا نوٹڈ دا بلڈ ڈیزارڈر سچ ایز اپلاسٹک انیمیا لیوکیمیا ویئر فاؤنڈ ان ریڈیولوجسٹ. لیکن بعد میں ایک اور مسئلہ آ گیا ڈاکٹر میں, اس کو اپلاسٹک انیمیا اور لیوکیمیا جیسے ڈیزارڈر ڈاکٹر میں پائے گئے. ٹھیک ہے. میں یہ بعد میں ڈائیگرام میں بتاتا ہوں کہ اپلاسٹک انیمیا لیوکیمیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلو دوسرا سینٹنس پڑھتے ہیں. دس لیڈ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف پروٹیکٹیو اپیل سچ ایز لیڈ گلوز اینڈ ایپرونز. اس کا مطلب ہے کہ اب اس ڈیزارڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ڈیولپ ہوا, پروٹیکٹیو اپیرل. اپیرل مطلب ایک ریڈیالوجی کا لباس ہوتا ہے جس سے جو لیڈ سے بنتا ہے, جس سے ایکس رے پاس نہیں ہوتا. سچ ایز لیڈ, گلوز جو ہوتے ہیں ہاتھوں میں پہنتا ہے یہ, اور ایپرون بھی ایک لباس ہے. ٹھیک ہے. اگلا سینٹنس, ڈیو ٹو افیکٹیو ریڈیشن پروٹیکشن پریکٹس ریڈیالوجی از ناؤ کنسیڈرڈ ایز سیف آکوپیشن.
اور اب جو ریڈیشن پروٹیکشن آیا ہے تو اس کی وجہ سے ریڈیالوجی کو اب سیٹ آکوپیشن کنسیڈر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آؤ ہم اب ڈائیگرام میں ریڈیشن انجری کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایکسیس ریڈیشن ایکسپوزر کا مطلب ہے کہ بار بار ریڈیشن لگنے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہے سیل ڈیمیج ہو سکتا ہے اور ڈی این اے میں چینج بھی آ سکتا ہے. تو اب ہم ایک ایک ایفیکٹ کو پڑھتے ہیں. اسکن ایفیکٹ. اسکن ایفیکٹ میں ایک ہے ایریتھیمیا. ایریتھیمیا میں جب اسکن ریڈنس ہونا. ٹھیک ہے، اور ڈرائی اینڈ ویٹ ڈیسگمیشن مطلب ڈرائی اور موئسٹ جو چھالے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. السرنیشن مطلب ہے زخم ہونا. ٹھیک ہے، جو اس میں سوراخ ہو جاتا ہے اور زخم ہوتا ہے. زیادہ ریڈیشن پڑنے سے السرنیشن میں ہوتا ہے زخم. ایک جگہ اسکن میں زخم بھی لگ سکتے ہیں اور اسکن برنز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمپل ہے. اور ہیئر افیکٹ ایلوفیشن مطلب ہیئر لاس ہونا. ٹھیک ہے. بلڈ افیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انیمیا بلڈ کم ہونا، لیوکوفینیا بلڈ کا کینسر ہونا، تھرمبوسائٹوپینیا مطلب پلیٹلیٹس کا بیماری لگنا، اور لیوکیمیا بھی بلڈ کینسر ہے. پلاسٹک انیمیا وہ انیمیا ہے جو بون میرو کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ادر افیکٹ اس کا کیا ہے؟ کیٹریکٹ جس میں آنکھوں کا لینس ہوتا ہے نا وہ کلاؤڈی ہو جاتا ہے اور کچھ کلیئر نظر نہیں آتا ہے. اسٹیریلٹی بن جاپن جو فرٹیلیٹی نہیں کر سکتا. ٹیشو نیکروسس جو اس میں ٹیشو ڈیڈ ہوتا ہے. کارسینوجینیسس جو کینسر کی وجہ بن سکتا ہے. ان سب کا پریونٹیشن کیا ہے؟ تو نیچے دیکھو. یوز آف پروٹیکٹیو ڈیوائس کا یوز کرنا. لیڈ اے فرون تھائرائڈ گلونز اور تھائرائڈ شیلڈ یہ یوز کرنا. اور لمیٹڈ ایکسپوزر ٹائم کو لمٹ کرنا مطلب کم ہونا، جتنا کم ہونا چاہیے اتنا اچھا ہے. اور انکریز ڈسٹینس فرام سورس، اور سورس جس میں ایکس رے پروڈیوس ہوتی ہے اس سے ڈسٹینس انکریز کرنا. یوز آف کولیمیٹر اینڈ فلٹریشن اس کو یوز کرنا. اس کولیمیٹر کا مطلب یہ ڈیوائس ہے ایکس رے مشین میں جو سائڈ ایریا کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور فلٹریشن جو ہے نا یہ بھی ایکس رے ٹیوب میں ہوتا ہے، لو انرجی ایکس رے ابزارو کرتا ہے، یہ بھی یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ریگولر ایکوپمنٹ مینٹیننس اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹائم جو ایکوپمنٹ ہے اس کا مینٹیننس برقرار رکھنا چاہیے. تو ہم نے ریڈیشن انجری پر اس کا میں خلاصہ اب بتاتا ہوں.